صفین کا آغاز ہوا، 11 مہینے یہ جنگ چلی ہے، بیچ میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ معاویہ کے لشکر نے حاکم، ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، استاد نیب لو محمد و آل محمد، جی بعد میں سینسر کر دیجیے گا سینسر بورڈ والے بھائی۔ حاکم شام نے لشکر اپنا، حاکم شام کے یاد رکھیں لشکر بہت زیادہ تھا تعداد میں، مولا کے ساتھ بھی تھے، لیکن یاد رکھیں علی والے تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی ہو تو 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ آج آپ نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ سارے علی والے ہیں، اپنی صداؤں سے بتانا ہے کہ کتنا وجود میں ابوالفضل عباس رہتا ہے، بسیرا کرتا ہے، رچتا ہے، بستا ہے۔ حاکم شام نے صفین میں ایک مرحلہ آیا، پانی پہ قبضہ کر لیا، مولا کے پاس جو اناج تھا سارا لشکر کا وہ ختم ہو گیا، پانی کی قلت، چیف کمانڈر تھے لشکر کے مالک استر آئے، کہا یا علی پانی کے بغیر اب جنگ نہیں لڑی جائے گی، حکم دیا، کہا جائیے مالک اور جا کے فرات پہ آپ قبضہ کیجیے۔ مالک استر کہتے ہیں کہ میں لشکر کے 3-4 پہنوانوں کو لے کے اور فوجیوں کو لے کے جب پانی پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، مجھ سے پہلے حسن مجتبیٰ موجود تھے، آئے ہائے ہائے، مجھ سے پہلے حسن مجتبیٰ پانی پر قبضہ کر چکے تھے۔ وہاں حاکم شام کو آ کے خبر دی وزیر عمرو عاص نے، عمرو عاص کو تو آپ جانتے ہیں نا، عمرو عاص، عاص بن وائل کا بیٹا عمرو عاص، اس نے آ کے خبر دی، کہا حاکم غضب ہو گیا، کہا کیا ہو گیا، کہا بھائی علی والوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو حاکم شام نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، کہا پہلے ہمارا قبضہ تھا اب ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا بدبخت تو کیا علی کو میری طرح سمجھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دشمن ہے کردار کی گواہی دے رہا ہے، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم اس کا نکال دیتے ہیں۔ کیا کیا، کہا بھیجو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے گئے جا کے علی کے خیمے پہ العطش العطش کی صداؤں کو بلند کیا، علی نکلے، کہ اب تو پانی آ گیا ہے، اب کیا بات ہے، کہا نہیں ہم آپ کے لشکر کے نہیں شام کے لشکر کے ہیں۔ تاریخ میں آج تک مولا کا یہ خط موجود ہے جو مالک استر کو لکھا تھا، کہا لکھا مالک کو کہ مالک پانی پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، پانی انسان کا بنیادی حق ہے، جس طرح تم لوگ پانی پیو گے ویسے ہی شام والے پانی پئیں گے۔ یہ ہے امام عادل، امام تقی، امام نقی۔ عزیزان گرامی، اسی صفین میں ایک رات آئی ہے لیلۃ الحریر، جنگ صفین میں، یہ پورا مقدمہ ہے، آپ نے ایسے ہی سننا ہے۔ جس منزل پہ لے کر آؤں، اگر آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں اگر آج نہ بولیں، خدا کی قسم دل میں یہ شکوہ رہے گا، اسی شکوے سے میں ابوالفضل عباس کے پاس جاؤں گا، آپ نے کھڑے ہو کے حیدر حیدر کی صداؤں کو دہلیز نجف تک پہنچانا ہے۔ لیلۃ الحریر جنگ صفین میں ایک رات ہے، اس رات میں قیامت کی سردی، ٹھنڈی رات، ٹھنڈی رات، اور اس رات کے اندر گھمسان جنگ ہوئی ہے، جنگ کے صرف تلواروں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مالک استر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس قیامت کی سردی والی رات میں نے دیکھا کہ میرا مولا علی پتلا سا کرتا پہنا ہے، اپنے کالے گھوڑے پہ سوار ہیں اور بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں یا ہوت یا ملا ہوت، اور کٹ کٹ کے سر علی کے مقابلے میں گرتے جا رہے ہیں، اور مولا کبھی اپنے پسینے کو پوچھتے ہیں، کبھی گھوڑے کے پسینے کو پوچھتے ہیں۔ کہ میں تیزی سے شربت لے کے آگے بڑھا، میں نے شربت مولا کو دیا، مولا نے وہ شربت پیا اور کہا مالک یہ شربت شہد کا ہے اور شہد یمن کی ہے۔ میں نے کہا مولا ایسی گھمسان جنگ میں ایسا ہوش، تو علی نے مسکرا کے کہا لا ابالی، علی کو پرواہ ہی نہیں، موت، اللہ اکبر، موت علی پہ آ پڑے، یا علی موت پہ جا پڑے۔ اگلے دن جب صبح کا سورج طلوع ہوا، عالم یہ تھا امیر عالم کے لشکر کا، مولا متقیان کے، کہ مولا کے لشکر میں اکثر سپاہی زخمی ہو چکے تھے، کسی کا ہاتھ زخمی، کسی کی آنکھ زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا لشکر زخمی، گھائل بری طریقے سے۔ حسنین چیف کمانڈر مالک استر کا، یا علی آج 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جنگ رکوائیے تاکہ تھوڑا لشکر کا مداوا ہو جائے، جو زخمی ہیں ان کو تھوڑا معالجہ کر لیا جائے، آج کچھ بھی کر کے پیغام بھجوائیے جنگ بندی کا۔ توجہ، جس جملے کے لیے میں نے پورے 40 منٹ کی تمہید باندھی ہے، کہ یا علی کچھ بھی کر کے آج جنگ بندی کا پیغام بھجوائیے۔
جیسے ہی مولا نے یہ سنا تیش کے آثار علی کے چہرے پہ نمودار ہوئے اور کہا خاموش مالک آج جنگ ہوگی. آئے ہائے ہائے ہائے. کہا خاموش مالک آج جنگ ہوگی. مالک اشتر نے پریشان ہو کے کہا مولا جنگ ہوگی کیسے ہوگی؟ لڑے مولا لڑے گا کون؟ علی نے کہا مالک آج میرا بیٹا لڑے گا. آج میرا بیٹا لڑے گا. حسن مجتبیٰ اپنی جگہ سے بلند ہوئے. کہا بیٹا حسن بیٹھ جاؤ. حسین بلند ہوئے. کہا بیٹا حسین بیٹھ جاؤ. تم محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہو. آج میرا بیٹا لڑے گا. بلایا گیا ابو الفضل عباس کو. سن مبارک 13 برس 14 برس. عالم یہ ہے میں نے لقب کیا پڑھا تھا؟ قمر بنی ہاشم. چہرے پہ نقاب. بلایا کا الیہ الیہ بنیا بیٹا عباس آؤ آگے. صفین کا میدان ہے. عباس کو سینے سے لگایا. عباس کے کانوں میں کہا بیٹا دیکھو آج تم نے اکیلے لڑنا ہے. آئے ہائے ہائے. نہ منظر محسوس فرمانا ہے. علی والے تشریف فرما ہے. کہا بیٹا آج تم نے اکیلے لڑنا ہے. عباس نے سر جھکا کے بابا آپ صرف دعا دیجیے. ہاں بابا آپ صرف. عزیزان گرامی نقاب لگائے علی نے اپنی ذرا ابو الفضل عباس کو پہنائی. اپنا خود عباس کو دیا. اپنے گھوڑے پہ عباس کو سوار کیا. اپنی نعلین عباس کو پہنائی. عباس ہو بہو علی کا عکس تھے. سلامت رہیے. ہو بہو علی کے عکس کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. میدان کارزار میدان جنگ میں عباس اترے ہیں. وہاں ایک ٹیلے پہ مولا متقیان دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین پشپ محمد حنفیہ مالک اشتر دیگر اصحاب کھڑے ہیں. ہمارے اسیر دیکھ رہے ہیں سب کے سب. عباس میدان میں اترے. توجہ اب جملے آرام سے پیش کروں گا. میدان صفین میں علی کا شیر ببر قدم کو رکھا. اب عالم یہ تھا نقاب لگائی ہوئی ہے. عالم یہ تھا کہ عباس کا میدان میں اترنا تھا کہ چاروں طرف ایک شور اٹھا کہ علی آ گئے. ہائے 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 علی آ گئے. عزیزان گرامی آج ہم 1400 سال ہو گئے اتنی عباس کی شجاعت کے قصیدے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دنیا اتنی ابو الفضل عباس کی شجاعت کے ڈنکے کیوں بجاتی ہے؟ حضرت عباس اہل بیت کے گھرانے کی وہ واحد ہستی ہیں کہ حضرت عباس کی جنگ کا عالم بالکل علی ابن ابی طالب کی طرح تھا. حضرت عباس کی جنگ کی یہ خاصیت تھی جو خاص ورثے میں علی سے ملی تھی. جنگ میں جب میدان جنگ میں آیا جائے توجہات ہیں حضرات کی تو لشکر کا جو دایاں حصہ ہے اس کو میمنہ کہا جاتا ہے. بائیں حصے کو میسرہ کہا جاتا ہے اور بیچ والے حصے کو قلب لشکر کہا جاتا ہے. جب کوئی بہادر بطل میدان میں آئے تو پہلے میمنہ پہ حملہ کر کے اس کو پیچھے دھکیلتا ہے. پھر تیزی سے میسرہ کی طرف بڑھتا ہے اور پھر قلب لشکر پہ حملہ کر کے اس کو پیچھے دھکیلتا ہے. یہ واحد ابو الفضل عباس کی صفت تھی کہ عباس جب میدان میں آتے تھے تو میمنہ میں بھی عباس نظر آتے تھے. سلامت رہیے. تیرے تواز سے اس کے آواز سے تھی محمد ایک ساتھ بجلی کی طرح میمنہ کو دھکیل کر میسرہ پہ لپک جانا, میسرہ کو پیچھے دھکیل کر قلب لشکر پہ حملہ کرنا. یہ ہنر تھا علی کا جو عباس کو ورثے میں ملا تھا. اللہ سارے شامی کہنے لگے علی آ گئے. بھاگو بھاگو علی آ گئے. بھاگو بھاگو علی آ گئے. بھاگو. سر پر پیر رکھ کے شامی بھاگنے لگے اور پورے میدان صفین میں شور بلند ہوا علی آ گئے. علی آ گئے. علی آ گئے. علی آ گئے. میاں آج ہمیں دنیا کیا علی علی کرنے سے روک رہی ہے؟ شامی خود شام میں علی علی کرتے رہے. اللہ اکبر. شامی خود سارا دن. اب عالم یہ تھا میمنہ الٹا ہوا ہے, میسرہ الٹا پڑا ہے. حاکم شام کے وزیر نے کہا کہ آج علی بڑے تیش کیا جائے. کہا کہ ایک کام کرو لشکر کو ایک ساتھ مت بھیجو, تھوڑا تھوڑا کر کے 40 50 بندے علی کے مقابلے میں بھیجتا رہو. اب یہ 40 جاتے تھے اور ان میں سے کچھ بھاگ کے آ کے کہتے تھے حاکم شام سے, حاکم شام علی نے کیا مارا کیا کاٹا؟ کیوں؟ کیونکہ انداز علی کے, تیور علی کے, کاٹ علی کی, شجاعت علی کی, لہجہ علی کا,
سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے شامی، سب کہہ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ حاکم شام نے کہا بدبختو خاموش ہو، میری طرف ہو کہ علی کی طرف ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے وزیر نے کہا کہ حاکم اس طرح تو ہمارے لشکر کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیا کریں؟ کہ ایک کام کرو، ٹیسٹ میچ شروع کر دو۔ ٹیسٹ میچ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کئی یہ 50-50 کر کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایک دو کو بھیجو، وہ ادھر ادھر بھاگتے رہیں اور آج کا دن ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹلے، دن ختم ہو۔ اب ایک شامی جاتا تھا، جہاں جہاں وہ دوڑتا تھا پیچھے پیچھے ذوالفقار علی اس کا پیچھا کرتے تھے۔ اتنے میں لڑتے لڑتے بالکل حاکم شام کے قریب آئے تو ایک مرتبہ حاکم شام کے وزیر نے کہا کہ دیکھ علی بالکل قریب آ گئے ہیں، تو اتنے مسلمان کیوں مروا رہا ہے، خود نکل اور آج علی سے دو ہاتھ کر لے، کام تمام کر علی کا۔ حاکم شام نے کہا بدبخت خاموش ہو جا، تو جو چاہتا ہے وہ میں آج ہونے نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر، صلی علی محمد۔ تو جو چاہتا ہے وہ میں آج ہونے نہیں دوں گا، تیری نیت میں سمجھ رہا ہوں، خاموش ہو جا۔ بلایا اس دور کے شام کے بڑے پہلوان کو، نام ہے ابو شعثا، کبریت احمد نے لکھا کہ یہ 500 کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ اس کو حاکم شام نے بلایا کہ اے ابو شعثا، تجھے جتنی دولت چاہیے میں تیرے سارے صندوق اپنی دولت سے بھر دوں گا، بس آج جا کے علی کا کام تمام کر دے۔ ابو شعثا نے یہ سنا تو کہا دیکھ حاکم، تیری دولت کے لیے میں اپنا نام خراب نہیں کروں گا۔ نہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، نہ جو آپ نے سمجھا وہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ابو شعثا انتہائی متکبر ترین انسان تھا، مغرور، گھمنڈی۔ اس نے کہا علی کے لیے میں کیوں جاؤں، علی کے لیے میرے بیٹے ہی کافی ہیں۔ لکھا صاحب کبریت احمد نے اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے ایک کو بھیجا، کہا جا کے علی کا کام تمام کرو۔ پہلا بیٹا آیا، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عزیزو خدا کے نہ خدا کی قسم، جس طرح مرحب کے علی نے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ دوسرا بیٹا آیا، کٹ کے 2 ٹکڑے، تیسرا آیا، کٹ کے 2 ٹکڑے، چوتھا آیا، کٹ کے 2 ٹکڑے۔ تیش کے عالم میں ابو شعثا ختم کیا میں نے، بس توجہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں میرے ساتھ سارے، قیمتی ترین جملہ اس خطاب کا، شاید پورے عشرے کا قیمتی ترین جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ابو شعثا تیش کے عالم میں 2 زرہ، 2 تلواریں، 2 نیزے لگا کے میدان صفین میں آیا اور کہا ہے علی، بڑے دنوں سے دل میں تمنا تھی کہ تجھے قتل کر کے تیری ہڈیوں کو چباؤں گا، اور آج تو نے میرے بیٹوں کو قتل کر کے انتقام کی آگ کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، اہل بیت کبھی بھی دھوکے سے نہیں لڑا کرتے۔ نقاب کے اندر سے آواز آئی، اے ابو شعثا، میں علی نہیں، علی کا بیٹا عباس۔ اللہ اکبر، میں علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہوں، چل حملہ کر۔ ابو عباس صبح سے لڑ رہے ہیں، وقت ظہر ہے۔ ابو شعثا تازہ دم، 2 تلواریں، 2 نیزے، بڑھ کے حملے کرنے لگا۔ فن جنگی، فن پہلوانی سارے آزمانے لگا۔ عباس مسکرا کے روکنے لگے، یہ بڑھ کے حملے کرنے لگا۔ اس دور میں جنگ میں ایک خاص حملہ ہوتا تھا کہ پہلوان جو ہوتا تھا وہ اگلے پہلوان کے گھوڑے کے اوپر سے جمپ لگایا کرتا تھا، تلوار کو لٹکا دیا کرتا تھا تاکہ اگلے کا سر کٹ کے نیچے گر جائے۔ اس نے جب ماری ابوالفضل عباس کے گھوڑے کے اوپر سے، جب اوپر سے گزرنے لگا تو اس کو نیچے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، نظر ہی نہیں اترا، دوبارہ حملے کرنے لگا۔ مسکرا کے عباس روکتے رہے۔ وہاں حاکم شام بلند ہوا، حاکم شام کا وزیر، دیگر جتنے تھے مسلمان، سب کہنے لگے وہر علی، وہر علی، وہر علی۔ حضرت عباس نے جب اس نے حملے کر لیے کہا مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا نعم۔ وہاں علی والے ٹیلے پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا نعم۔ حضرت عباس کے ہاتھ میں ذوالفقار بلند ہوئی اور چلی، جیسے ہی چلی، عزیزو خدا کی قسم، لکھا مورخین نے، سب کو لگا عباس کا وار ضائع ہو گیا، سب کو لگا عباس کا وار ضائع ہو گیا، سب کو لگا شامیوں کو کہ علی کا وار ضائع ہو گیا، لشکر علی میں علی کے اصحاب کو لگا عباس کا وار ضائع ہو گیا۔ لیکن عزیزو خدا کی قسم، جو گھوڑے نے ابو شعثا کے حرکت کی تو آدھا دھڑ ادھر، سارے شامی کہنے لگے وہر علی، وہر علی، وہر علی۔ علی نے جب یہ سنا تو گھوڑے کی رکابوں میں پیروں کو ڈالا، دوڑتے ہوئے آئے ابوالفضل عباس کے ساتھ، اور آ کے شامیوں کے سامنے نقاب کو الٹا، سب نے دیکھا یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی،
یہ بھی علی، سب نے دیکھا یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ عزیزو، میدان صفین میں عباس طلوع فجر سے عصر تک علی بن کے لڑتا رہا۔ سارے شامی کہتے رہے وہر علی، وہر علی، وہر علی، کیونکہ کاٹ علی کی، انداز علی کے، تیور علی کے، جاہ و حشم علی کا، ذوالفقار علی کی، زرا علی کی، خود علی کا۔ مورخین نے لکھا، تاریخ شام میں جا کے پڑھیے، شامی اتنے عقل مند تھے، یہ قدموں کا نشان دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ مرد کا نشان ہے کہ عورت کا نشان ہے۔ اتنے عقل مند باہوش تھے کہ مینگنیاں دیکھ کے ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بکرے کی مینگنی ہے کہ بکری کی مینگنی ہے، مؤنث کی ہے کہ مذکر کی ہے۔ میدان صفین میں سارا دن عباس علی بن کے لڑتا رہا، شامیوں کو پتا نہ چلا۔ اللہ اکبر! میدان صفین میں سارا دن عباس علی بن کے لڑتے رہے، سارے شامی کہتے رہے وہر علی، وہر علی، وہر علی۔ عزیزو، پوری تاریخ اسلام میں کل 2 دھوکے ہیں۔ پوری آخری قیمتی ترین جملہ، نہ آپ کھڑے ہو کے بھی ابوالفضل عباس کی محبت میں حیدر حیدر کرتے رہے، اس جملے کا حق ادا نہ ہوگا، لیکن زمانے کے امام اس جملے پہ مجھے داد ضرور دیں گے۔ پوری تاریخ اسلام میں کل 2 دھوکے ہیں۔ ایک شب ہجرت، ہائے 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 ہائے، ایک شب ہجرت جب بستر نبی پہ علی نبی بن کے سوتے رہے، سارے کافر کہتے رہے محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے۔ دوسرا صفین کے میدان میں جب سارا دن عباس علی بن کے لڑتے رہے، سارے کافر کہتے رہے علی ہے، علی ہے۔ نہیں، آپ نبی بنے، رات کی تاریکی میں عباس علی بنا، دن کے اجالے عباس علی بن کے لڑتا رہا دن کے اجالے میں۔ ایک لقب ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ جس کی حاجت کہیں پوری نہ ہو رہی ہو نا، وہ ابوالفضل عباس کے در پہ آ جائے۔